اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان کے اندر دشمنوں کو جو درد انگیز آخری خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اور اس کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کامل ابن اسیر کے اندر وہ سارے خطبے کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو دیگر خطبات کے مقابلے میں مستند ترین قرار دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو خیمے کے اندر تھی ان کو خاموش کرانے کے بعد، اپنے قریبی اعزاء اور رفقاء کو تسلی دینے کے بعد پھر دشمنوں سے خطاب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنے فضائل اور اپنے مناقب بھی سمٹ کر کے آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم ذرا میرے نسب نامے پر تو غور کرو، کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے والد کے سگے چچا نہیں ہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا زاد بھائی ہے، وصی ہے، اول المؤمنین باللہ ہے؟ جعفر طیار کیا میرے چچا نہیں ہے؟ کیا سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جنتی جوانوں کی سرداری والی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں نہیں فرمائی؟ قرۃ عین اہل الجنہ، جنتی آنکھ اور جنتیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک، کیا یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا؟ یہ سارے کے سارے القاب بیان کرنے کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب ذرا غور کرو، کیا تمہارے لیے اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ تم میری جان کے در پہ ہو جاؤ اور تم مجھے قتل کرو؟ یہ وہ درد انگیز خطبہ ہے جس میں حضرت حسین سے متعلق سارے کے سارے فضائل بھی سمٹ کر کے آ گئے، اور خود ان کا یہ درد انگیز خطبہ بھی کتب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت، غیر معمولی منقبت، ان کا جو مقام بلند ہے، اس تعارف سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آج میں اور آپ بھی نبی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، تو پھر انہی اہل بیت اطہار اور انہی شہدائے کربلا کے نقوش پا پر ہمیں چلنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com